سوچیں ایک ایسی قوم جو کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، جن کے شہر آسمان سے باتیں کرتے تھے مگر ایک دن صرف ریت باقی رہ گئی۔ قوم عاد، یہ قوم تھی قوم عاد، عرب کے ریگستان میں بسنے والی ایک زبردست طاقتور قوم۔ ان کے شہر بڑے ستونوں سے مزین تھے، اونچے محلات، مضبوط جسم، اور وہ کہتے تھے ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس صحرا پر ہماری حکمرانی ابدی ہے، اور جو سر اٹھائے گا اسے کاٹ دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو بڑے بڑے ستونوں والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں ایک شخص کو چنا جو نرم لہجے میں صرف ایک بات کہتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہ دن رات پکارے اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، مگر قوم نے جواب دیا کیا تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے ہٹانا چاہتے ہو؟ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا اور کہا ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے حق کو مذاق سمجھ لیا۔ انہوں نے کہا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں جس کی تم دعوت دیتے ہو۔ جب سیدنا ہود علیہ السلام کی مسلسل دعوت کے بعد انہیں بار بار سمجھایا گیا مگر وہ نہ مانے۔ وہ لوگ ایمان نہ لائے، بالآخر مسلسل نافرمانیوں کے باعث اللہ رب العزت نے انہیں عذاب سے پکڑ لیا۔ ایک دن افق پر سیاہ بادل چھا گئے، قوم خوش ہو گئی، بارش آنے والی ہے، مگر یہ بارش نہیں تھی، یہ وہی ہے جس کی تم جلدی میں چاہتے تھے، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ انہوں نے سمجھا یہ رحمت ہے مگر وہ دھوکے میں تھے۔ 7 راتیں اور 8 دن ایسی آندھی چلی، اللہ نے ارشاد فرمایا 7 لیال و 8 ایام حسوما، جو مسلسل ان پر آندھی چلتی رہی جو پہاڑ جیسے انسانوں کو زمین پر پٹخ دیتی۔ جب صبح ہوئی تو کوئی زندہ نہ بچا سوائے ان کے جو ایمان لے آئے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے ان پر نحوست کے دنوں میں تیز آندھی بھیجی۔ قوم عاد تاریخ کا ایک صفحہ بن گئی۔ یہ قصہ قرآن کا ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت، دولت اور غرور انسان کو نہیں بچا سکتے، صرف اللہ پر ایمان اور عاجزی ہی نجات ہے۔